وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، دونوں جہان میں سربلندی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے سوال کیا ہے نماز قصر کے طریقہ کے متعلق، تو میں اختصار کے ساتھ سفر کے احکام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی فرض نمازیں قصر سے ادا کرنا ہے، یعنی 2 2 رکعت ادا کرنا ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ثابت ہے۔ لہٰذا سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 4 فرض رکعتوں کو 2 پڑھنا ہے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی، اور ذوالحلیفہ جسے آج ابیار علی کہا جاتا ہے، جہاں سے اہل مدینہ اور وہاں سے گزرنے والے حج عمرہ کے لیے احرام لگاتے ہیں، وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز 2 رکعت ادا کی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ذوالحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت آ گیا۔ آپ نے وہاں عصر کی نماز قصر سے ادا کی ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ احرام کی نماز تھی، جبکہ احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز قصر سے ادا کی تھی۔ ایک سوال پیدا ہوگا کہ کتنی دوری پر قصر کی جائے۔ اس سلسلے میں ایک روایت کو ذہن میں رکھیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 691، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ ایک تو سفر لمبا ہو تو آدمی اپنے شہر سے باہر نکل جائے، قصر کرنا شروع کر دے گا، لیکن سفر لمبا نہ ہو تو پھر اس روایت کو ذہن میں رکھیے، انس بن مالک کی روایت۔ ایک فرسنگ 3 میل کا ہوتا ہے۔ علماء محققین نے اس کو جوڑ کر دیکھا کہ 3 فرسنگ کی دوری کتنی ہوتی ہے، تو 25 کلومیٹر ہوتی ہے، تقریباً 25 کلومیٹر۔ تو واضح ہوا کہ بندہ 25 کلومیٹر نکل جائے یا اس سے زیادہ تو قصر کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء کرام نے 48 میل، بعض نے 72 میل کو لیا ہے، اور بعض نے عرف عام میں جس کو سفر کہا جا سکتا ہے اس میں قصر کرنے کی بات کی ہے۔ لیکن صحیح بات وہ معلوم ہوتی ہے جو میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پیش کی ہے۔ سفر میں قصر کرنے والے کو چاہیے کہ سنن مؤکدہ نہ پڑھے، یعنی ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، تو یہ سب سنت مؤکدہ ہے، یہ نہ پڑھے۔ لیکن فجر کی سنت اور وتر کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں ثابت ہے، جیسا کہ ایک سے زیادہ صحابہ کرام نے اس کی شہادت دی ہے۔ سفر میں نوافل مطلقہ جیسے تحیۃ المسجد، چاشت کی نماز وغیرہ مسافر پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کے گھر میں 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم عن ام ہانی۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوگا کہ ایام قصر کی حد کیا ہے، یعنی کتنے دنوں تک بندہ قصر کر سکتا ہے، مسافر قصر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں متردد ٹھہرے کہ آج جاؤں گا یا کل، تو نماز قصر کرتا رہے، خواہ کئی مہینے لگ جائیں۔ انس رضی اللہ عنہ عبد الملک بن مروان کے ہمراہ 2 ماہ بحیثیت متردد مسافر شام میں رہے اور نمازیں 2 رکعت پڑھتے رہے، یعنی قصر کے ساتھ پڑھتے رہے۔ رواہ البیہقی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کسی مقام پر طویل قیام کرتے ہیں تو کیا قصر کرتے رہیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو، خواہ تمہیں 10 سال قیام کرنا پڑے، یعنی تردد کی حالت میں ہو تو مسافر لمبے وقفے تک بھی قصر کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو تعین کے ساتھ معلوم ہو کہ کتنا دن وہاں ٹھہرنا ہے تو بعض علماء نے 4 دن کہا، بعض نے 15 دن کہا۔ صحیح بات یہ ہے کہ بندہ جب تک سفر میں ہوگا قصر کرتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یعنی قصر کے لیے سفر کو بنیاد بنایا ہے، تو جب تک بندہ سفر میں ہوگا قصر کرتا رہے گا، اور جب اپنے شہر کو واپس آ جائے گا تو پوری نماز ادا کرے گا۔ جن روایات میں 4 یا 15 یا 19 دن کی بات ہے وہ فکس نہیں ہے، متعین نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دنوں تک کیا ہے، لیکن اس سے کم و بیش کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مسافر کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اور آسانی ہے، وہ یہ ہے کہ نمازیں اکٹھی کر سکتا ہے۔ اگر آدمی کو ظہر عصر کی نماز پڑھنی ہو، 2 طریقہ ہے۔
ایک تو جمع تقدیم ہے، ظہر کے وقت میں ظہر پہلے پڑھ لے 2 رکعت، پھر عصر 2 رکعت پڑھ لے اسی کے فوراً بعد، اس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جمع تاخیر بھی جائز ہے کہ پہلی نماز کو مؤخر کر دے، دوسری نماز کے ساتھ پڑھے۔ جیسے ظہر کو مؤخر کر دیا عصر کے ساتھ، تو عصر کے وقت میں پہلے ظہر پڑھے گا، پھر عصر پڑھے گا 2 رکعت۔ اسی طرح کا معاملہ عشاء اور مغرب کے ساتھ ہے۔ کچھ اور مسائل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اختصار کے ساتھ اس کو بھی پیش کر دوں، کہ جو لوگ اپنے ملک سے باہر دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، یا بہت سے لوگ سفارات وغیرہ میں کام کرتے ہیں، یا پڑھائی کے لیے دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں، تو یہ لوگ نمازیں پوری پڑھیں گے، قصر نہیں کریں گے۔ یہ الگ بات ہے، بعض علماء نے اس کی مخالفت بھی کی ہے۔ جو لوگ اپنی گاڑیوں سے سفر کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ ٹرین میں ہوں یا بسوں میں ہوں، روزانہ اپنی گاڑی سے 100-200 کلومیٹر تک جاتے ہوں یا اس سے زیادہ جاتے ہوں، تو وہ قصر کریں گے۔ اسی طرح قصر کا یہ مسئلہ اس وقت لاگو ہوگا جب آدمی اپنے شہر کو چھوڑ دے، اپنے شہر کو چھوڑ کر 25 کلومیٹر یا اس سے زیادہ چلا جاتا ہے تو قصر کرے گا۔ اپنے شہر کے اندر قصر نہیں کر سکتا، کیونکہ بعض شہر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جائے تو 25 کلومیٹر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قصر نہیں کرے گا جب تک اپنے شہر کو نہ چھوڑ دے، اور شہر کو چھوڑنے کے بعد 25 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دیکھے گا۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے، جب بندہ کسی متعین نماز کو بھول جاتا ہے اور وہ سفر میں ہے، یہ نماز اسے یاد آتی ہے دوسرے سفر میں، تو وہ قصر کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ اور اگر اسے یاد آئے اپنے گھر پر آ کر، تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ چونکہ سفر کی نماز ہے وہ قصر کرے گا۔ اگر کوئی نماز فوت ہو جاتی ہے گھر پر حضر میں اور سفر میں یاد آئے، تو صحیح بات یہ ہے کہ اسے پوری نماز پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کسی سفر میں وہ روک دیا جاتا ہے یا اس کا محاصرہ کر دیا جاتا ہے، گھیر لیا جاتا ہے، تو وہ متردد کے حکم میں ہوگا، گرچہ وہ طویل وقفہ وہاں گزارے، وہ قصر کرتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی جگہ اقامت اختیار کرتا ہے، اقامت اختیار کرتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا، تو وہ نماز کو قصر کرے گا۔ جیسے کوئی علاج کے لیے گیا، اس کو معلوم نہیں کہ علاج کا سلسلہ کب ختم ہوگا، تو وہ قصر کرتا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی راستہ بھول جائے تو وہ جب تک سفر میں رہے گا قصر کرے گا، یہاں تک کہ اپنے وطن کو واپس آ جائے۔ ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر مسافر مقیم کی اقتداء کر رہا ہو، مقیم امام کی، تو مسافر پوری نماز پڑھے گا، اور یہی سنت سے ثابت ہے۔ مسافر اگر 1 رکعت پا لے مقیم امام کے پیچھے، تو وہ قصر کرے گا یا پوری پڑھے گا؟ تو یاد رکھیے گا، اگر مسافر ہو 1 رکعت پا لے مقیم امام کے پیچھے، تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے گا۔ کیا؟ پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ امام مقیم ہے اور وہ مسافر ہے، تو 1 رکعت پائے تو وہ پوری نماز پڑھے گا، یعنی اتمام کرے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ جب مسافر نماز پڑھے امام کے پیچھے اور وہ معلوم نہیں کہ مقیم امام ہے یا مسافر ہے، تو اپنی نیت کو معلق بنا دے، یعنی امام اگر پوری نماز پڑھے گا تو وہ پوری پڑھے گا، اور اگر قصر کرے گا تو قصر کرے گا۔ تو اس طرح سے معلق نیت کرنے سے اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اسی طرح مسافر نماز پڑھے مقیم امام کے پیچھے اور مسافر کی نماز باطل ہو جائے کسی وجہ سے، جیسا کہ وضو ختم ہو جائے وغیرہ، تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ قصر کے ساتھ لوٹ آئے گا۔ جب وہ تنہا نماز پڑھے گا تو قصر کے ساتھ لوٹ آئے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، وہ اپنے شہر میں ہے، پھر وہ سفر کر رہا ہے، نماز ادا کرنے سے پہلے، تو وہ انشاءاللہ قصر کے ساتھ نماز پڑھے گا، لیکن وہ نماز ادا کرے گا اپنے شہر سے باہر نکل کر۔ تو اس طرح سے جو ہے بہت سے مسائل ہیں قصر کے تعلق سے، میں نے اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے، اور اگر کوئی خاص مسئلہ رہ گیا ہو تو انشاءاللہ آپ سوال کی شکل میں کیجئے، اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسانی کی ہے مسافر کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نمازوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ سفر پر نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخیر و عافیت واپس لائے، آمین یا رب العالمین۔